الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بچوں ہم لوگ کر رہے تھے موومنٹ آف ارتھ، اور اس میں ہم لوگ کر رہے تھے زمین کی، یعنی کہ سورج کا اور زمین کا باہمی تعلق۔ اس میں ہم نے کیا تھا زمین کی روٹیشن، یعنی زمین کی محوری گردش۔ آج ہم نے کرنا ہے زمین کی مداری گردش۔ تو اس کا مدار کا مطلب ہے کہ زمین کا جو آربٹ ہے یہ اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ آربٹ جو ہے بچوں، یہ زمین کا یہ اس طرح سے اوول سی شیپ کا ہے، یہ گول نہیں ہے۔ تو جو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور اپنا چکر پورا کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں زمین کی ریولوشن یا زمین کی مداروی گردش۔ تو زمین جو ہے اس کا چکر جو ہے وہ تقریباً 365 اور 1/4 دنوں میں یہ کمپلیٹ کرتی ہے۔ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ میں یہ اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے سورج کے گرد۔ تو کیونکہ یہ ایک عدد جو 1/4 کا مطلب ہے کہ 6 گھنٹے ہر سال اگر بڑھتے ہیں تو چوتھے سال میں ہم فروری کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کو 28 کی بجائے 29 کا کر لیتے ہیں۔ جیسے 2020 کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ فیبرری جو تھا وہ 29 دنوں کا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 6 گھنٹے بڑھتے ہیں اس سے ایک دن مزید بڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر ہم فیبرری میں اسے کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر جو اضافی وقت ہے وہ ایک دن کے اندر 4 سال کے بعد مینیج کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ فروری کا مہینہ آتا ہے اس کو ہم لیپ ایئر کہتے ہیں۔ جب اس میں 29 فروری کا دن آتا ہے اس سال کو ہم لیپ ایئر کہتے ہیں۔ تو زمین کا جو محور ہے وہ اس کے گرد مدار کے گرد جو چکر لگاتی ہے، یہ مدار بیضوی شکل کا ہے، اور اس میں زمین سورج کے قریب کا ایک دفعہ زیادہ سے زیادہ قریب آ جاتی ہے اور ایک دفعہ کم سے کم قریب آتی ہے۔ تو جب زمین سورج کے گرد کم سے کم فاصلے پر ہوتی ہے تو یہ فاصلہ ہوتا ہے 91 ملین میل کا، اور اسے پیری ہیلین کہتے ہیں۔ پیری کا مطلب ہوتا ہے دور، اور پیری کا مطلب ہے نیئر۔ اچھا، پیری کا مطلب ہوتا ہے قریب، نیئر، اور ہیلیس کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ تو پیری ہیلیس کا مطلب ہوتا ہے، پیری ہیلین یہ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کے قریب۔ تو زمین سورج کے قریب ایک دفعہ 3 جنوری کو ہوتی ہے جب اس کا اور سورج کا فاصلہ کم سے کم ہوتا ہے۔ پھر زمین سورج سے زیادہ دور ہوتی ہے 4 جون کو، جب اس کا فاصلہ 94.5 ملین مائلز بنتا ہے۔ اس اصطلاح کو کہتے ہیں ایپی ہیلین۔ ایپی کا مطلب ہے دور، اور ہیلیس کا مطلب ہے سن۔ تو اس طرح زمین کا جو ایوریج فاصلہ ہم نکالتے ہیں وہ 150 ملین کلومیٹر دور ہے، یعنی 93 ملین کلومیٹر دور ہے سورج سے، لیکن 1 ملین کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ اور کم ہوتا ہے جب زمین سورج کے قریب یا اس سے دور ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے زمین کی محوری گردش کے جو اثرات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ دن اور رات کے دورانیے میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ تو زمین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 66 ڈگری کے اینگل پر جھکی ہوئی ہے اپنے محور پر، اور محوری گردش کی وجہ سے سورج سے آنے والی کرنوں کا زاویہ اس کے محور کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو مختلف موسموں میں ہمیں مختلف دن رات کا دورانیہ ملتا ہے۔ جیسے ہمارے نارتھ پول میں سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو موسم گرما میں دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ یوں جو ہم شمال کی طرف جاتے جائیں گے تو ہمیں یہ کنڈیشن ملے گی کہ ہمیں دن چھوٹے ملتے جائیں گے، اور جیسے ہی ہم خط استوا سے جنوب کی طرف جاتے جائیں گے تو وہاں پر ہمیں جو دن ہیں وہ لمبے ملتے جائیں گے۔ اسی طرح سے جب اپوزٹ کنڈیشن ہوتی ہے ہمارے یہاں پر، جب گرمی آتی ہے تو ہمیں گرمیوں میں یہاں پر شمال کی طرف جائیں تو دن لمبے ملتے ہیں، اور جنوب کی طرف جائیں تو دن چھوٹے ملتے ہیں۔ تو دن اور رات کا جو دورانیے کا فرق ہے یہ ہمیں زمین کی مداروی گردش کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بچوں موسم کی جو تبدیلی ہے، یعنی یہ جو موسم ہم دیکھتے ہیں، موسم سرما، موسم گرما، بہار اور خزاں، یہ سارے ہمیں زمین کی مداروی گردش کی وجہ سے موسموں میں ہمیں سارے جو موسم ہیں وہ زمین کی مداروی گردش کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کو یہاں پر 23 ستمبر کو زمین اور میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں، اسی طرح سے 21 مارچ کو دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔
تو 22 دسمبر کو یہاں پر شمالی نصف کرے میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور جنوبی نصف کرے میں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے۔ 21 جون کو جو زمین ہے وہ خط سرطان پر جب چمکتی ہے تو شمالی نصف کرے میں گرمی کا موسم ہوگا اور جنوبی نصف کرے میں سردی کا موسم ہوگا۔ تو یہ موسموں کی جو تبدیلی ہے یہ خاص طور پر ہمیں اس کی زمین کی مداروی گردش کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو منطقے بنتے ہیں وہ آپ کے جب نیکسٹ آپ کو کرہ ہوائی کروائیں گے اس میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب منطقے بنتے ہیں ان کی شفٹنگ بھی آپ کو میں تبھی بتاؤں گی، کیونکہ جب تک آپ لوگ منطقوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ والا پوائنٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا نیکسٹ لیکچر میں اس کو آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد سارا سال سورج کا جو جھکاؤ ہے یا سورج کی جو کرنیں ہیں وہ سارا سال کس طرح سے پڑتی ہیں، ان کا دورانیہ اور ان کی جو ان کا گرنے کا جو زاویہ ہے وہ بھی سارا سال بدلتا ہے۔ تو شمال کی طرف وہی موسم گرما میں بالکل سیدھی پڑتی ہیں دوپہر کے وقت، اور جنوب کی طرف ہم جاتے جائیں گے تو سائے ہیں لمبے ہوتے جائیں گے اور جو سورج کی کرنیں ہیں ان کا اینگل بدلتا جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا اینگل چینج ہوتا ہے اس کی ساری وجہ بھی زمین کی مداروی گردش ہے۔ تو یہ اب آپ کی محوری اور مداروی گردش کوشچن پورا ہو گیا ہے۔ اس کوشچن ان دونوں میں سے ایک پہ نوٹ آتا ہے یا دونوں پر ایک پورا کوشچن آتا ہے، تو اس کوشچن کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ تو جس کا لاسٹ پوائنٹ رہ گیا ہے وہ میں آپ کو کل دوسری ڈائیگرام کے ساتھ سمجھا دوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔